الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود: تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ ترجمہ: یہ حالات منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس میں یہ پچھلی امتوں کی تفصیلات درج ہیں، یہ دلائل نبوت میں سے ہے کہ ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیا اور لکھنا پڑھنا نہ سیکھا، ان کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی قوموں کے اتنے مفصل اور اتنے مستند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنوائے کہ اگر اس پر تدبر کیا جائے تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا کہ بغیر کوئی کتاب پڑھے، بغیر کسی مدرسے میں گئے، بغیر کچھ لکھے اس قدر عمدہ اور اس قدر غلطی سے محفوظ کلام پیش کر سکے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا اور ان کے قوم کا کیسا انجام ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا مستقبل نہایت تابناک اور کامیاب ہے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرہیزگاری کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے لیے بہت حوصلہ مند تھا، کیونکہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو 12 برس کی مشقت کرنی پڑی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی مخالفت 950 سال تک کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک صبر کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے لیے ایک ڈھارس اور اطمینان کی بات تھی کہ آپ پر تو اتنا طویل عرصہ نہیں گزرا۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب قرآن کا نزول ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جس دور سے گزر رہے تھے، پچھلی قوموں کے واقعات اسی مناسبت سے نازل ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان واقعات سے سیکھ کر اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ اور بے شک قرآن کی آیتوں میں ہر دور کے لیے اور آج کے دور میں ہمارے لیے بھی واضح ہدایات ہیں کہ ہم ان قصوں سے اپنے حالات کے بارے میں ہدایت حاصل کریں اور تقوی حاصل کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔